تو حکمت جو ہے یہ بھی کوئی سائنسی علم ہے یا تجربات کی بیس کے اوپر اس کو لے کے چلتے ہیں؟ یہ جو ہمارے تجربات کی دنیا ہے تو طب کو آپ سائنٹیفک کہہ سکتے ہیں، کیونکہ یہ مجربات پہ بیس کرتی ہے، یہ تجربات پہ بیس کرتی ہے۔ کہ حکمت کی ہسٹری کے اندر اسلامی جو حکیم لوگ تھے ان کا کتنا کردار ہے؟ ہمارے جو حکمت کی جو تاریخ ہے نا وہ تقریباً 3000 سال پرانی ہے۔ بابل اور نینوا کی جو تہذیب تھی وہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا۔ مصر کی تاریخ بھی تقریباً 3500 سال پرانی ہے، قبل مسیح 3000 سال قبل مسیح کی ہے۔ تو مصری جو تہذیب تھی ان کے اندر علاج معالجہ کیا جاتا تھا، شاہی حکیم بھی ہوا کرتے تھے۔ پھر یونانی کا دور آیا تو اس میں آپ دیکھیں کہ ارسطو ہے، افلاطون ہے، سقراط ہے، بقراط ہے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے صحیح معنوں میں حکمت کی داغ بیل ڈالی۔ حکمت میں شفا کسے کہتے ہیں؟ پھر شفا کا کیا مفہوم لیں گے آپ؟ شفا یہ ہے کوئی مرض ہوا، آپ نے اس پر علاج کیا اور مریض نے پوری طرح کمپلائنس کی اور وہ پھر دوبارہ اس کو وہ مرض ساری زندگی نہیں ہونا چاہیے۔ دوائیوں کی، میڈیسنز کی اگر بات کی جاتی ہے تو حکمت کے اندر جو ہے وہ کس قسم کی ادویات سے علاج کیا جاتا ہے؟ دنیا اللہ رب العالمین نے جو بنائی ہے اس کی بنیاد ٹوٹل 3 چیزیں ہیں جن کو ہم حکمت میں موالید ثلاثہ کہتے ہیں: جمادات، نباتات اور حیوانات۔ یہ ان کی ارتقائی حالت بھی ہے۔ یہ زمانے میں جمادات سے دنیا شروع ہوتی ہے، نباتات میں جاتی ہے اور نباتات کے بعد ہی حیوانات میں جاتی ہے۔ تو ان سب کے یہ ارتقائی نظام جو ہے کائنات کا ہے اس کے مطابق ڈیزائن کیا جاتا ہے۔ ہماری جو خوراکیں ہیں، ہماری جو دوائیں ہیں وہ بھی انہی تینوں چیزوں سے اخذ کی جاتی ہیں۔ آج کے دور میں آپ کیا سمجھتے ہیں طب کسی پسماندگی کی طرف چل رہی ہے؟ اگر ایسا ہے تو اس کی بیسیکلی وجہ کیا ہے؟ وہ اپنے بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں آج کل تو حکماں جو، اور ہمارا سلسلہ بھی اسی لیے ہے کہ ہم حکماں بتا سکیں کہ ابھی حکمت زندہ ہے، اس کے علمبردار شاید کمزور ہو گئے لیکن اس کو دوبارہ زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ایسی کون سی بیماریاں ہیں جس میں حکمت کا بڑا شافی علاج موجود ہے؟ معدے اور ہاضمے کی بیماریوں میں حکمت سے بہتر کوئی علاج نہیں ہے۔ اسی طرح جوڑوں اور ہڈیوں کے جو امراض ہیں ان میں گنٹھیا، جوڑوں کا درد، ہڈیوں کا بھربھرا پن ہونا، عرق النساء، یہ وہ بیماریاں ہیں جن میں ہمارا علاج بہت ہی کامیابی کے ساتھ مریضوں کو شفا یاب کرتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی واذا مرضت فہو یشفین۔ اور میں جب بیمار ہوتا ہوں تو وہی شفا دیتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ تندرستی 1000 نعمت ہے۔ تندرستی 1000 نعمت کیوں ہے؟ ایک جیتا جاگتا انسان جب تک تندرست نہیں ہوگا وہ کبھی بھی اپنے ان اعمال کو یا اس کاموں کو جو ڈیلی بیسس پہ وہ جن کاموں کے لیے ڈیلی بیسس پہ وہ اپنے روزمرہ کی زندگی کو معمول پہ لاتا ہے نہیں کر پاتا جب تک وہ صحت مند نہیں ہوگا۔ صحت مند معاشرے کے لیے انسان کا صحت مند ہونا بہت ضروری ہے۔ ایک وقت تھا کہ جب طب کو، حکمت کو بڑی اہمیت دی جاتی تھی، لیکن آج کے ٹیکنالوجی کے دور میں، جس ایرا میں ہم لوگ رہ رہے ہیں، اس دور میں، ٹیکنالوجی کے دور میں، شاید حکمت کہیں پرانا لفظ لگتا ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ حکمت شاید کسی ایک بیماری کی وجہ سے پہچانی جاتی ہے۔ کیا ایسا ہے؟ آج اس پہ بات کریں گے، اس کو جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ وہ مقدس شعبہ جس پہ انبیاء کرام نے بہت سارا استفادہ حاصل کیا اور حکمت کے اندر ایک اپنا حکمت کا نام رہا۔ آج ہم اس پہ بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ آج ہم اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے جناب حکیم عامر رشید صاحب کو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ عامر صاحب کیسے ہیں آپ؟ آپ کی دعائیں اچھی۔ سر، حکمت کے بارے میں بڑی باتیں کی جاتی ہیں، کیا واقعی حکمت جو ہے ایک پرانا لفظ ہو گیا یا آج بھی حکمت کا کوئی وجود موجود ہے؟ بہت شکریہ، آپ نے ہمیں موقع دیا کہ ہم حکمت اور طب کے اوپر بات کر سکیں۔ تو یہ وہ چیز ہے جس کو شاید آج کل کے دور میں ذکر کرنا بہت ضروری ہے۔ حکمت وہ چیز ہے کہ جس کا ذکر خود رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَمَن یُؤْتِ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کَثِیرًا، کہ جس کو بھی ہم نے حکمت عطا کی ہے ہم نے اسے خیر کثیر عطا کر دیا۔ اب جس کو خود رب العالمین خیر کثیر کہے، خیر کثیر، بہترین چیز اور کثرت کے ساتھ، تو وہ حکمت کیا چیز ہو سکتی ہے؟ اب حکمت کی تعریف مختلف پیرامیٹرز پہ کی جاتی ہے۔ تو آپ کے سوال کا مطلب یہ ہے کہ حکمت کہتے کس سے پہلے اس کو بیان، حکمت ہے کیا؟ عام لے مین کے لیے حکمت کا آئیڈیا ہونا، حکمت کس کو کہتے ہیں؟ اب اس کی اصل جو تعریف ہے، لفظی اور لغوی جو تعریف ہے، وہ یہ ہے کہ گہری عقل اور دانش مندی اور تجربے سے حاصل شدہ جو علم ہے اس کو حکمت کہتے ہیں۔
جو علم کے اوپر پیرامیٹرز پہ پورا اترے، تجربات پہ پورا اترے، اور جس کی دانشمندی اور عقل و فہم اور شعور کے پیرامیٹرز پہ پورا اترے، اور بارہا تجربات کے بعد اس کا رزلٹ سیم رہے تو درست فیصلہ کیا جائے، تو اسے حکمت کہتے ہیں۔ یہ ہے چھپی ہوئی چیزوں کو جاننے کا علم۔ ماشاءاللہ۔ اب اس کی اگر آپ اقسام پہ اگر دیکھیں تو حکمت کی ایک وہ تعریف ہے جو کہ فلسفہ کرتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ فلسفہ حکمت میں یہ کہتا ہے کہ حقیقت زندگی کو سمجھنا، اس کے اصولوں کو سمجھنا حکمت کہلاتا ہے، کہ زندگی کیا ہے اور اس کے اصول کیا ہونے چاہیے، ان کو جانچنے کا نام فلسفہ کہتا ہے، کہ اس کو حکمت کہتے ہیں۔ اب دینی نظر میں حکمت کس کو کہتے ہیں؟ دین کی نظر میں قرآن حدیث کا مطالعہ کرنا اور اس کے مطابق اللہ تعالیٰ کے جتنے اوامر اور جتنے نواہی ہیں ان کے پیچھے اللہ کی منشا کو جان لینا اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال لینا حکمت کہلاتا ہے۔ اور عام زندگی میں اپنے جو حکمت کا کیا مفہوم ہے؟ عام زندگی میں حکمت کا مفہوم یہ ہے کہ ایک بندہ معاملات زندگی کو ٹھیک طریقے سے حل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو، ماشاءاللہ۔ اس کو ہم حکمت کہتے ہیں، دانشمندی کے ساتھ۔ اور ہمارے طب میں ہمارا جو طب میں حکمت کا جو مفہوم ہے وہ بالکل الگ ہے۔ آج ہمارا جو ٹاپک بھی ہے وہ بھی یہی ہے کہ ہم حکمت کو طب کی نگاہ سے دیکھیں کہ حکمت کہتے کس کو ہے۔ تو یہ کسی بھی مریض کی جو مرض کی اصل وجوہات کو آئیڈینٹیفائی کرنا، مرض کی نوعیت کو سمجھنا اور اس کے علاج کے لیے مناسب دوا کا انتخاب کرنا اور دورانیہ علاج طے کرنا، اور اس شخص کے اس کے علاقے کے لحاظ سے، اس کی صحت اس کے ایٹماسفیئر کے حساب سے، کس ماحول میں رہتا ہے اسی کے حساب سے اس کے لیے دوا تجویز کرنا اور اس کو ایسی چیز دینا کہ جو اس کو ضرورت ہے، اور جو چیز اس کو مضر ہے اس کے لیے اس سے اس کو دور کرنا حکمت کہلاتا ہے۔ اچھا حکیم صاحب، آپ نے جہاں قرآن پاک کا ذکر کیا کہ قرآن میں بھی حکمت کی جو ہے نا وہ واضح بتایا گیا۔ اچھا 1400 سال پہلے اس سے اگر ہم پیچھے چلے جاتے ہیں تو تب بھی حکمت تھی؟ حکمت کی جو تاریخ ہے یہ کتنی پرانی ہے؟ یعنی کہ ہم نے قرآن پاک کا ذکر کیا، نبی الزمان آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے دنیا میں جب تشریف لائے تو قرآن نازل ہوا ان کے اوپر۔ اس سے اگر ہم پہلے کی بات کرتے ہیں تو کیا تب بھی حکمت تھی؟ بالکل ایسا ہے ڈاکٹر صاحب کہ جب سے انسان دنیا میں آیا ہے، آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، تو اس کے ساتھ ہی انسان کو فطرت کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کو گرمی، سردی، ٹھنڈ، خوف اور اس کو بارش، خزاں، موسم، ان سب کا سامنا کرنا پڑا۔ تو سب سے پہلے جو پہلا انسان آیا، جب اس کو جنت میں ایسی کوئی چیز میسر نہیں تھی، لیکن جیسے وہ دنیا میں آیا اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، تم سب زمین پہ اتر جاؤ تم زمین پر، تم یہاں پہ اب آزمائش گاہ ہے تمہاری۔ تو جب اس کو آزمائش رب نے دی تو اپنے فطری قوانین کے ساتھ دی۔ پہلے انسان کو سردی گرمی کا احساس نہیں ہوتا تھا، بھوک پیاس کا احساس نہیں ہوتا تھا جنت میں، اس کو کسی تکلیف کا احساس نہیں ہوتا تھا۔ اس وقت دو ہی انسان تھے نا، اما حوا اور بابا آدم، دو ہی لوگ تھے نا اس وقت تو جنت میں۔ جی، ان کو بھی محسوس نہیں، بول و براز کا پتہ نہیں تھا، کسی بیماری کا پتہ نہیں تھا۔ تو جیسے دنیا سے جنت سے دنیا میں آئے ہیں وہ لوگ، تو ان کو فوراً فطرت کا سامنا کرنا، فطرت کی سختیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ تو جو انسان اور ان کی اولاد جو جیسے دنیا میں آئے تو انہوں نے سردی سے بچنا، گرمی سے بچنا، بیماری سے، ان کو بیماری لاحق ہو گئی، ان سے بچنا، مشقت کرنا، اور پھر اس آزمائش گاہ میں اپنے آپ کو بچانے کے لیے انہوں نے جو طریقہ کار اختیار کیا وہی حکمت کی تعریف پہ پورا اترتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ اچھا حکیم صاحب، بڑا آپ نے اس کی ڈائنامکس پورے سارے آپ نے بیان کر دیے۔ اچھا حکمت کے جو پیرامیٹرز ہیں کسی بھی چیز کو ڈائگنوز کرنے کے لیے، تو ایسے کون کون سے پیرامیٹرز ہوتے ہیں جس کی بیس کے اوپر آپ ڈائگنوز کرتے ہیں کہ واقعی یہ پیشنٹ جو ہے اس کو کیا بیماری ہو سکتی ہے؟ تو تھوڑا سا ڈائگنوزس سسٹم بتائیں گے حکمت؟ جی میں بالکل بتاؤں گا ڈاکٹر صاحب۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ جو پہلا انسان دنیا میں آیا اور جو آخری انسان دنیا میں ہوگا، ان سب کے اندر کی اناٹمی اور فزیولوجی سیم رکھی ہے میرے رب نے۔ بے شک۔ ایک ہی دل، دو پھیپھڑے، دو آنکھیں، دو کان، ایک زبان، ایک نیچر پہ پیدا کیا نا، ایک نیچر پہ پیدا کیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فطرت اللہ التی فطر الناس جمیعا، کہ میں نے تمام انسانوں کو اپنی فطرت پر پیدا کیا ہے۔ بے شک۔ تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ فطری قوانین پہ اس پہ لاگو کیے اللہ تعالیٰ نے۔ وہ جو فطری قوانین لاگو کیے ہیں نا جی، تو جو فطرت کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو تبدیل کرتا ہے وہ کبھی مریض نہیں ہوتا، اور جو فطرت کے خلاف چاہتا ہے وہ مریض ہونا شروع ہو جاتا ہے۔
اوکے. اب اس میں یہ ہے کہ اب ہمیں یہ دیکھ رہے ہیں کہ قدرت کیا چاہتی ہے آپ سے. اب ایک بچے سے کیا چاہتی ہے, ایک لڑکے سے کیا چاہتی ہے, ایک جوان سے کیا چاہتی ہے, اور ایک بوڑھے سے ایج کے حساب سے ان کے جو ہے نا وہ الگ الگ ان کی Exactly. فیلنگز ہیں, الگ الگ ان کے پیرامیٹرز ہیں چیزوں کے. ہاں جی, اور بوڑھے سے کیا چاہتی ہے اللہ تعالیٰ قدرت, ایک عورت سے کیا کام چاہتی ہے, اور اس نے اس کو کس ماحول کے لیے بنایا ہے, کس ماحول میں اس نے اس کو ڈھالا ہے, یہ چیز قدرت نے فیصلہ کیا ہوا ہے. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے جو حکمت جو ہے اس کے قوانین اٹل ہیں, جیسے قدرت کے قوانین نہیں بدلا کرتے. بالکل. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تبدیل لکلمات اللہ, میرے تو الفاظ بھی نہیں بدلا کرتے. اللہ تو جب میرے الفاظ نہیں بدلتے تو میرے قوانین کیسے بدلیں گے؟ بے شک. اللہ کے قوانین اور قوانین اٹل ہیں, وہ قیامت تک کے انسانوں کے لیے ایک جیسی اہمیت کے رکھتے ہیں وہ. اب اس میں یہ ہے کہ جو بندہ بھی اب قانون فطرت کو سمجھتا ہے وہ پراپر حکیم بنتا ہے, جو فطرت کے قوانین کو سمجھتا ہے وہ حکیم کے پیرامیٹرز پہ پورا اترتا ہے. اب آپ دیکھیے کہ ہمارے تمام چیزوں کا جو اجتماع ہے, ہر چیز کی جو بنیاد ہے وہ ہمارا دل ہے, اور دل ہر جذبے کو سب سے پہلے قبول کرتا ہے, خواہ وہ خوشی کا جذبہ ہو, خواہ وہ دکھ کا جذبہ ہو, خواہ وہ دلیری ہو, خواہ وہ مایوسی ہو, خواہ وہ بزدلی ہو. تو دل ہر چیز کی ابتدا ہے. اوکے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم امراض کو ڈھونڈنے لگو تو یاد رکھو فی قلوبہم مرض, کہ یہ مریض تمہارا دل ہوا کرتا ہے, اور اچھا بھی دل ہی ہو, بیسک جو ہے وہ دل ہے. وہ دل ہے. فزادہم اللہ مرضا, پھر ہم کچھ لوگوں کے مرضوں کو بڑھا بھی دیتے ہیں. اللہ اکبر. ہم مرضوں کو آنکھوں میں ڈھونڈ رہے ہیں, آنکھوں میں, کانوں میں ڈھونڈ رہے ہیں, معدے میں ڈھونڈ رہے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کی جو ابتدا ہے نا وہ تمہارے دل سے ہوا کرے گی. تو تم دل کو نظر میں رکھا کرو. اور اللہ تعالیٰ ایک اور بڑی خوبصورت بات ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم شاید ہمارے ہاتھ پاؤں ہم یہ گناہوں کے موجب ہوتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُم, کہ قیامت کے دن ہم تم سے ان چیزوں کا مواخذہ کریں گے جو تمہارے دل کرتے ہیں. اللہ اکبر. یعنی کہ وہ جو نفس امارہ ہے جسے کہتے ہیں, جو ہر وقت ہمیں ابھارتا رہتا ہے, یہ کر لے, وہ کر لے, اس طرف نکل جاؤ, جو نفس امارہ ہے ہمارا, اس کا حساب کتاب کی بات کرتے ہیں. بالکل. تو اصل جو مقام ہے جی دل کا. اب دل سے جو رگیں نکلتی ہیں, جو شریانیں نکلتی ہیں, وہ زندگی لے کے نکلتی ہیں. ماشاء اللہ. پہلا نطفے کے بعد جو چیز, پہلی زندہ چیز انسان کے بچے میں پیدا ماں کے پیٹ میں ہوتی ہے, وہ ایک نطفے میں ایک دل ہے. دل, اللہ تعالیٰ سب سے پہلے دل کی تخلیق فرماتے ہیں. اللہ اکبر. اس کے بعد ہڈیاں, پھر اس کے بعد دماغ, پھر آخر میں جگر بنتا ہے. لیکن جو ڈیولپمنٹ, جو ایمبریونک جو ڈیولپمنٹ ہے, اس کے اندر دل کو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ بناتا ہے, اور سب سے آخر میں جو چیز موت کے وقت جو بند ہوتی ہے وہ بھی ہمارا دل ہی ہے. تو اب دل کی جو شریانیں ہیں وہ ہماری روح لے کے چلتی ہیں, اور وہ روح ہماری شریانوں میں تڑپتی ہوئی محسوس ہوتی ہے, اس کو ہم نبض کہتے ہیں. اب حکمت کا سارا دار و مدار یہ ہے کہ آپ اگلے بندے کی نبض پر ہاتھ رکھیں. اگر اس کے دل کی دھڑکن جہاں پر نارمل سے زیادہ ہوگی وہ صحت کی نشانی ہوگی, نارمل سے زیادہ ہوگی تو صحت کی تھوڑی سی زیادہ ہوگی تو صحت کی نشانی ہے, وہ نارمل رینج سے کم ہوگی تو وہ بیماری کی طرف علامت کرتی ہے. تو یہ ہمیں بیماری کی ابتدائی رپورٹ ہمیں نبض بتاتی ہے. اس سے آئیڈیا ہو جاتا ہے نبض پکڑ کے کہ بندہ جو ہے نا وہ سلو چل رہی ہے نبض, اس کی تیز چل رہی ہے, کیا ہے. ہاں, یہ نبض آپ کو ایک انسان کا اندرونی پورا کا پورا اناٹمی, فزیولوجی اور اس کی پوری تفصیل اور موجودہ اس کی حالت اور آنے والی بیماریاں اور اس کی نسلوں میں آنے والی بیماریوں کی بھی نشاندہی کرتی ہے. یہ اتنا بڑا فن رہا ہے کہ لیکن آج کل یہ فن کافی حد تک لوگوں کی نظروں سے معدوم ہو چکا ہے. لیکن یہ حکمت کی بنیاد جو ہے وہ نبض شناسی کے اوپر ہے. اور پھر دوسرا کہ پھر ہم اس نبض شناسی کے علاوہ کارورا, جس کو ہم کارورا کہتے ہیں, کہ جو یورین ہوتا ہے وہ آپ کے جگر کا فضلہ ہوتا ہے, اس کے اندر بہت ساری بیماریوں کی نشاندہی ہوتی ہے. تو حکمت کی جو بنیاد ہے وہ نبض شناسی اور کارورا شناسی کے اوپر, کارورا پیشاب کو کہتے ہیں, اس کی آئیڈینٹیفیکیشن کے اوپر, اس کے کلر کے اوپر ہم بہت ساری بیماریوں کا اندازہ لگاتے ہیں. پھر علاقائی بیماریاں ہوتی ہیں, موسمی بیماریاں ہوتی ہیں, پھر اس کے علاوہ نسلی بیماریاں ہوتی ہیں کچھ لوگوں کے اندر, جینیٹکس جو ہوتی ہیں, موروثی بیماریاں, وراثتی بیماریاں ہوتی ہیں. تو یہ ان سب کو کہیں نہ کہیں جا کے اشارہ کیا جاتا ہے, اور یہ ازل سے چلا آ رہا ہے. پھر آپ کی حیت, آپ کا پتلا ہونا, آپ کا موٹا ہونا, آپ کا گورا ہونا, پھر آپ کے بال, فزیک آپ کی جو ہے یہ بھی بتا رہی ہوتی ہے. حیت اور ماہیت آپ کی بیماریوں کی طرف اور آپ کے خاندان کی طرف اشارہ کر رہی ہوتی ہے. اور یہ آپ کی بہت ساری بیماریوں کی طرف نشاندہی کرتی ہے. تو حکمت کے, اچھا پھر ہم موسم کو بھی دیکھتے ہیں.
माहौल को भी देखते हैं, उसके पेशे को भी देखते हैं, उसकी जिन्स को भी देखते हैं, उसके खाने पीने को भी देखते हैं, उसका जो कमाने का ज़रिया है हम उसको भी देखते हैं। फिर एक शख्स, हिकमत जो है ना, इतना वसी इल्म है डॉक्टर साहब कि ये आपको ये बताता है कि यार ये बंदा मरीज़ है तो उसके पीछे मुकम्मल तौर पे वजह रूहानी है, नफसानी है, नफसियाती है या बदनी है। ओके। अगर आपको इन तमाम कैटेगरीज़ के बारे में पता चल जाए फिर आपकी तशख़ीस भी आसान है। लेकिन हमारे सामने हमारा जिस्म होता है, हम ये नहीं जान पा रहे होते कि ये जिस्मानी बीमारी या उसकी नफसियाती बीमारी है, नफसानी बीमारी या रूहानी बीमारी या कोई कल्बी बीमारी इसके है। बैकग्राउंड में ऐसा क्या चल रहा है माइंड के अंदर जिनकी वजह से ये इस मुश्किल में मुब्तला है? जी, और जो हकीम होता है वो असल मर्ज़ की रूह और जड़ तक पहुँचने की कोशिश करता है और उसकी नज़र वहाँ तक जाती है। क्योंकि देखिए, याद रखिए, अल्लाह ताला ने जब इरशाद फरमाया कि हिकमत हम जिसको अता करते हैं उसको हम खैर कसीर अता फरमाते हैं। तो सबसे पहले उसको जो चीज़ अता करते हैं वो नज़र देते हैं, बसीरत देते हैं, बसारत नहीं, बसीरत देते हैं। बसीरत देते हैं। और बसीरत वो निगाह है कि जो आर पार होती है। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ग्रामी है कि जो मोमिन होता है, इत्तक़ू अन फ़रासतिल मोमिन, कि तुम मोमिन की फ़रासत से डर जाओ, फ़इन्नहु यंज़ुर बिनूरिल्लाह, कि वो अल्लाह के नूर से देखता है बेशक। और उसका नूर आर पार हो जाता है। वो आपकी रूह की बीमारियों को भी जानता है, वो आपकी नफसानी बीमारियों को भी जानता है, वो आपकी नफसियाती बीमारियों को भी जानता है, वो आपकी जहनी जब आर पार हो रहा है तो उसको तो सब पता है ना, फिर अंदर है क्या, दिल में क्या है, दिल के पीछे क्या है, सोच क्या है, वो तो सब एक्सरे पता की तरह चल करता है, वो एक्सरे की तरह काम करता है। तो वो मुकम्मल अदराक रखता है बीमारियों का कि इसकी जड़ कहाँ पर है। जब तक वो जड़ तक नहीं पहुँचता वो इलाज नहीं करता। ओके। तो ये तशखीस के पैरामीटर्स आपके डायग्नोस। अच्छा हकीम साहब, ये टेक्नोलॉजी का दौर है, टेक्नोलॉजी बहुत, आजकल साइंस बहुत कुछ प्रूफ कर रही है, तो आप क्या समझते हैं 1400 साल पहले जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया, आज साइंस उसको प्रूफ करने की कोशिश कर रही है, तो हिकमत जो है ये भी कोई साइंसी इल्म है या तजर्बात की बेस के ऊपर इसको लेके चलते हैं? देखिए, इसको मुकम्मल साइंसी इल्म कहना भी एक पेचीदा अमर है। ओके। ये बिल्कुल साइंटिफिक नहीं है, क्योंकि जिस ज़माने में ये हिकमत अरूज पर थी तो वो अपने इलाकाई बीमारियों को अहमियत देते थे, अपने मौसमी जो कैफियत थी उसको फोकस देते थे, तो वो यूनिवर्सली अप्रूव नहीं होती थी। ओके। लेकिन आजकल साइंसी दौर है, तो अभी हम कह सकते हैं कि इसके असूल जो है तमाम के तमाम तजर्बात पर बेस्ड हैं। ओके। उन्होंने तजर्बात जिस चीज़ पे किए और उनका रिज़ल्ट उनको सेम मिला हमेशा। जिस चीज़ के बारे में उन लोगों ने जो राय कायम की, उसके जो असरात पर, किसी दवाई के असरात पर बात की, तो वो आज तक और क़यामत तक उसके असरात सेम रहेंगे। तो जिस चीज़ का रिज़ल्ट बार बार आपको एक ही मिले तो उसको साइंटिफिक कहा जा सकता है। तो ये जो हमारे तजर्बात की दुनिया है, तो तिब को आप साइंटिफिक कह सकते हैं, क्योंकि ये मुजर्रबात पे बेस करती है, ये तजर्बात पे बेस करती है। और इन्होंने हज़ारों साल पहले जो इनके मिजाज कायम किए, अद्वियात के, ग़िज़ाओं के, फलों के, आज तक वो उसी मिजाज पर कायम हैं, क्योंकि वो भी नेचर पे है ना, नेचर पर पे है। तो हिकमत आपको नेचर के करीब करना सिखाती है, आपको कहती है कि तुम फितरत से मत लड़ो, जो फितरत के मुखालिफ में जाएगा वही मरीज़ होगा। ओके। और जो फितरत के साथ बदलता रहेगा, चलता रहेगा, सर्दियों में सर्दियों की तरह बिहेव करे, गर्मियों में गर्मियों की तरह बिहेव करे, मौसम बहार में मौसम बहार की तरह बिहेव करे, तो वो बंदा कभी बीमार नहीं होगा। तो ये चीज़ हमारी साइंटिफिक है, लेकिन उसके क्योंकि तजर्बात इसकी बुनियाद है, साइंस की बुनियाद भी तजर्बात हैं। लेकिन उसमें क्या है, साइंस पे तजर्बात करके ही उसको जो है ना वो प्रूफ कर रही होती है। लेकिन आप ये देखिए कि हर आने वाली साइंस की थ्योरी तकरीबन 10 साल के बाद, 20 साल के बाद उसको कोई ना कोई नई थ्योरी आगे इसको रिप्लेस कर, हाँ, इन्वेंट होती रहती है, जिद्दत आती रहती है, उसके अंदर कोई ना कोई नई नई इनोवेशंस जो है ना वो नज़र आती है। दुरुस्त है। अब लेकिन अब वो पहली थ्योरी को रद्द कर देते हैं और नई थ्योरी लेकर आ जाते हैं। लेकिन जो थ्योरी मेरे रब ने बताई है जिस्म के बारे में, और जो कुरान ने इरशाद फरमा दिया, जो मेरे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमा दिया, वो क़यामत तक के लिए हर्फ़ आखिर है, उसके ऊपर कोई बहस नहीं है। अब आप देखिए कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि बताइए कि इल्म हासिल करने का, आप नबी ने फरमाया इल्म हासिल करो, और ये हर मोमिन और औरत और मर्द पे फ़र्ज़ है, तालिबुल इल्म फ़रीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिमिन व मुस्लिमातिन। तो सरकार से सहाबा ने पूछा, अल्लाह के नबी कौन सा इल्म हासिल करें? तो आपने इरशाद फरमाया इल्म दो ही हैं, इल्मुल अदियान और इल्मुल अबदान। आपने फरमाया कि तुम दीन का इल्म हासिल है और फिर बदन का इल्म, तुम दीन का इल्म हासिल करो कि तुम रब्बुल आलमीन को जान सको, और तुम्हारे तख्लीक का मकसद क्या है तुम वो जान सको, और इल्मुल अबदान हासिल करो। ये दो ही इल्म हैं जिसके हासिल करने का सरकार ने इरशाद फरमाया कि जिस्म अल्लाह की अमानत है, बेशक,
اور اس کو ٹھیک رکھنا، اس کو موسم سے بچانا، اپنی لاپرواہی سے بچانا اور اپنی بد پرہیزی سے بچانا، یہ ہمارے پہ فرض عین ہے. بالکل اس طرح جان بچانا اور اسی طرح صحت بچانا بھی. کہتے ہیں نا کہ جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی. بالکل. اور اسی کتنا طرح بڑا اس کا وہ جو ہے نا عمل قرار دیا اس کو. آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کسی نے اللہ تعالیٰ سے آپ نے پوچھا، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کی، اللہ تعالیٰ مجھے بتائیے کہ آپ کی تو ہزاروں نعمتیں، اتنی نعمتیں ہیں کہ ان کا شمار نہیں ہے، لیکن آپ سے مانگنے کی چیز کیا ہے؟ اللہ اکبر. تو میرے رب نے فرمایا موسیٰ صحت مانگ مجھ سے، صحت مانگ، تو سب کچھ مانگ لے گا تو. اس میں سب آ گیا، نچوڑ بتا دیا، نچوڑ بتا دیا. اب اللہ تعالیٰ کی اتنی نعمتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تو نعمت اللہ لا تحصوها، اتنی نعمت ہے کہ تم گن نہیں سکتے ان کو نا. لیکن اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں تمہیں میں بتاؤں کہ مجھ سے مانگنے کی چیز کیا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اور تم مجھ سے میرا فضل مانگو یار. اور اس کا فضل ایک عام انسان پر دنیا میں اس کی صحت کے حساب سے اس کو ملتا ہے. آپ دیکھیں ہماری دنیا کی جتنی ہماری عبادات ہیں وہ سب کا تعلق صحت کے ساتھ ہے. بے شک ایسا ہی ہے. اگر ایک بندے کی صحت ہی نہیں ہے تو وہ روزہ کیسے رکھ سکتا ہے؟ اس کے سامنے آپ جو ہے نا دنیا جہان کے انواع و اقسام کے کھانے رکھ دیجئے، وہ اس کے فیورٹ کھانے ہوں گے لیکن وہ نہیں کھا سکتا جب تک صحت تندرستی نہیں ہے. تو صحت نہیں ہے نماز نہیں پڑھ سکتے. بالکل ایسا ہی ہے. صحت نہیں ہے آپ تو زکوٰۃ کہاں سے دیں گے؟ کما ہی نہیں رہے تو زکوٰۃ آپ پہ بنے گی نہیں. بالکل ایسا ہی. آپ حج کے پہ کیسے جائیں گے جب آپ کی صحت نہیں ہے؟ آپ کا معاشی ختم ہو جائے گا تو آپ حج کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے ہمارے جو دین کے پلرز ہیں، جو بنیادیں ہیں، وہ بھی اس چیز کو دیکھتی ہیں کہ آپ کا صحت ہوگی، مال ہوگا تو آپ یہ سب کچھ ادا کر پائیں گے. صحت نہیں ہوگی تو آپ کا دین بھی ناقص ہے اور آپ کی دنیا بھی ناقص ہے اور آپ اپنے گھر والوں پر بھی بوجھ ہیں. بے شک ایسا ہی، بے شک اور اپنی ذات پر بوجھ ہیں. تو آپ کا سایہ تک چھوڑ جائے گا اگر آپ مریض ہو جائیں گے. اور اگر آپ اس کی کیئر کریں گے، اگر آپ اس کی احتیاط کریں گے تو آپ اپنے لیے بھی کرامت ہیں، اپنے گھر والوں کے لیے بھی کرامت ہیں، اور سوسائٹی کے لیے بھی کرامت ہے. اچھا حکیم صاحب، حکمت کی اگر بات کی جائے ہسٹری میں بہت سارے حکیم گزرے ہیں ماشاءاللہ سے. اسلامی حکمہ گرام جو گزرے ہیں تو آپ ان کا کیا کردار سمجھتے ہیں کہ حکمت کی ہسٹری کے اندر اسلامی جو حکیم لوگ تھے ان کا کتنا کردار ہے؟ ماشاءاللہ آپ نے بہت اہم سوال کی طرف نشاندہی کی ہے ڈاکٹر صاحب. دیکھیے ہمارے جو حکمت کی جو تاریخ ہے نا وہ تقریباً 3000 سال پرانی ہے. اوکے. اس کا اصل میں ہم اس کو تاریخ تو جب سے انسان پیدا ہوا تب سے لاگو ہوتی ہے، لیکن ہم کہتے کیا ہیں؟ یعنی کہ جب کسی بھی سسٹم کو، کسی بھی فن کو مدون کیا جاتا ہے، جب اس کے قوانین تیار کیے جاتے ہیں، جب اس کے کلیات تیار کیے جاتے ہیں تو تب ہم اس کو کہتے ہیں کہ اب یہ سلسلہ برابر شروع ہوا. تو 3000 سال پہلے بابل اور نینوا کی جو تہذیب تھی وہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا. اوکے. اور قدیم ہمارے جو تاریخ ہے وہ انہی علاقوں سے منسوب ہے. بابل اور نینوا کی جو تاریخ ہے سب سے قدیم ہے. اور اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں کہ اس کے بعد مصر کی تاریخ بھی تقریباً 3500 سال پرانی ہے. قبل مسیح 3000 سال قبل مسیح کی ہے. تو مصری جو تہذیب تھی ان کے اندر علاج معالجہ کیا جاتا تھا، شاہی حکیم بھی ہوا کرتے تھے، ان کو پیٹرنائز کیا جاتا تھا، ان کو تعلیم دی جاتی تھی، ان کو الگ سے ان کے مدرسے تھے، اور جو باقاعدہ طور پر جو سند یافتہ لوگ ہوتے تھے ان کو وہی علاج کرنے کی اجازت دی جاتی تھی. اب اس کے بعد پھر تقریباً 350 قبل مسیح تک یونان کا دور آیا. یعنی کہ بابل و نینوا کی تاریخیں ختم ہو گئیں، پھر یونانی کا دور آیا. تو اس میں آپ دیکھیں کہ ارسطو ہے، افلاطون ہے، سقراط ہے، بقراط ہے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے صحیح معنوں میں حکمت کی داغ بیل ڈالی. اوکے. تو اس کو پراپر ایک مضمون کی طرح اور اس کو پراپر ایک کتاب کی طرح، نصاب کی طرح پڑھایا جاتا تھا اس کو. اور علم جو ہمارا جو جسم کا جو احتیاطی تدابیر تھے اور جو بیماریاں تھیں ان کا اس کو پراپر بیان کیا، کلیات بیان کیا، بنیادی باتیں بیان کی گئی. لیکن جب اسلام کا عہد آیا تو جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 1450 سال پہلے جب تشریف لائے تو آپ نے علم کو اور حکمت کو اور ان تمام چیزوں کو اتنی اہمیت دی کہ پھر یہ تمام ورثہ وہاں سے شفٹ ہو کر مسلمانوں کے پاس آ گیا. تو مسلمانوں نے طب یونانی کو ہی عربی میں ٹرانسلیٹ کیا، اور پھر جہاں جہاں آپ نے فتوحات کی مسلمانوں نے وہاں وہاں اپنی اسلام کے ساتھ ساتھ اپنی طب بھی لے کر گئے، اپنی حکمت بھی وہاں پہنچائی. اور حلال طریقے، دیکھیں طب نبوی میں اگر آپ سر یہ آپ کے نالج کے لیے میں آپ کو بتا دوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی علاج بالغذا اور احتیاطی تدابیر کے اوپر تقریباً 300 احادیث مختلف موقعوں پر موجود ہیں. ماشاءاللہ. 300 احادیث. ماشاءاللہ.
کہ یہ کھاؤ اور یہ نہیں کرو، اس بیماری میں یہ مت لینا، اس بیماری میں یہ مت لینا. اور وہ پوری کے پوری سرکار نے انسانی جسم کو بھی اتنی اہمیت دی جتنی کہ وہ آخرت کی بات کرتے ہیں. آپ بھی دیکھیں اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے نا کہ تم ربنا آتنا فی الدنیا حسرۃ وفی الآخرۃ حسرۃ. پہلے دنیا کی بھلائی مانگی، اے اللہ مجھے تو دنیا کی بھلائی دے، پھر آخرت کی بھلائی بھی دینا. دنیا سے گزر کے آخرت پہ جانا ہے نا. جی، دنیا سے گزر کے جس کی دنیا بھی بہتر ہو تو اس کی آخرت بھی اس کی بہتر. آخرت بھی بہتر. اچھا حکیم صاحب، یہاں پر آپ نے ایک سوال پیدا کیا کہ طب یونانی اور طب عربی یہ دونوں ایک ہی چیز ہے یا ان میں کوئی فرق ہے؟ نہیں، اس میں فرق ہے. فرق صرف یہ ہے کہ جس طرح جیسے جیسے زمانہ گزرتا ہے اس میں تبدیلیاں آتی ہیں اور اس میں ایڈوانسمنٹس آتی ہیں. تو طب یونانی کے جو بنیادی قوانین جو بنائے تھے ارسطو نے، بقراط نے، افلاطون نے، وہ اتنے مستحکم تھے کہ ان کی جو بنیاد تھی وہ فطری قوانین کے اوپر رکھی گئی تھی. اوکے. فطرت پر رکھی گئی تھی اور قدرت کو ان لوگوں نے بہت ڈومینیٹ رکھا اپنی تمام تشخیص کے اندر اور علاج کے ساتھ. وہ اتنے اٹل قوانین تھے کہ ان کو آپ تبدیل نہیں کر سکتے. تو طب عربی نے ان کے اندر ایڈوانسمنٹس لے کر آئے، ان میں ارتقاء لے کر آئے اور ان کو بہتر ریفائن فارم میں کنٹینیوٹی مطلب طب عربی ہے. بالکل کنٹینیوٹی. لیکن اس میں کیا تھا کہ طب یونانی کے اندر کہیں نہ کہیں حرام چیزیں بھی دوا کے طور پر استعمال ہوتی تھیں. اوکے. الکوہل کے طور پہ، شراب کے طور پہ، کچھ جانوروں کی چربی استعمال ہوتی تھی، ان کے کچھ خون استعمال ہوتے تھے. اوکے. لیکن یہ طب یونانی میں بالکل. لیکن جب سے یہ طب عربی آیا تو آپ نے تمام سرکار نے حرام چیزوں کو منع فرما دیا. جو چیز حرام ہے وہ کبھی ہمیں صحت نہیں دے سکتی. بے شک. وہ جب صحت نہیں دے سکتی تو اس کو علاج معالجے میں کیسے استعمال کر سکتے ہیں؟ تو وہ تمام چیزوں کو کاٹ چھانٹ کر الگ کر دیا گیا طب یونانی میں سے کہ جو اس پیرامیٹر پہ پورا نہیں اترتی، وہ طب عربی کا حصہ نہیں ہوگا. نہیں، ان کو انہوں نے نکال دیا. تو تجدید کی، مسلمانوں نے تجدید کی. پھر اور ماڈرن سائنس کی جو بنیاد رکھی وہ مسلمان اطباء نہیں رکھی، مسلمان حکماء نہیں رکھی. اب آپ یہ دیکھیے کہ اگر آپ یہ دیکھیں آپ کو کچھ بہت نام ملتے ہیں جیسے فارابی، ابن سینا اور الغزالی، ابن رشد، زہراوی. یہ وہ لوگ ہیں جو جن کی لکھی ہوئی کتابیں آج بھی ہمارے میڈیکل سائنسز کے جو کالجز ہیں ان میں پڑھائی جاتی ہیں. اچھا جی، یہ طب کی کتابیں؟ بالکل 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 بالکل. ابھی میں آپ کو ان کی ڈیٹیل بھی آپ سے شیئر کر دیتا ہوں کہ دیکھیں اب طب یونانی کے علاوہ ہمارے جو ابن سینا، یہ شروع کے ہمارے جو حکمات ہیں ان میں ان کا شمار ہوتا ہے ابن سینا. اور ان کی ایک کتاب ہے اس کا نام القانون ہے. یعنی کہ قانون وہ جو میرے رب نے بنایا، قانون وہ ہے جو فطرت کا ہے، اور قانون ربی کی بات ہے تو اس کو چیلنج نہیں کوئی کر سکتا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اور اس کا نام ہی آپ نے قانون رکھا. دیکھیں نظریہ بدل سکتا ہے، قانون نہیں بدلتا. بالکل ایسا ہی ہے. ہاں، تو اللہ تعالیٰ کے قوانین بھی نہیں بدلا کرتے. نظر کا علاج ہو سکتا ہے، نظریے کا نہیں. نظریے کا. لیکن اگر کوئی قانون قرار دے دیا جائے تو اس کو تو کوئی وہ تو لوہے پہ لکیر ہے نا. اگر قانون ربی ہو تو اس کو کیسے آپ جو ہے نا وہ جھٹلا سکتے ہیں. ایسے ہی ہے. تو ان لوگوں نے سب سے پہلے یہ اچھے مسلمان تھے، مومن تھے، امت کا درد رکھتے تھے. پھر ان لوگوں نے اس پہ کام کرنا شروع کیا. پہلے اپنی اصلاح کی، اپنے اوپر کام کیا، اور اس کے بعد پھر مسلم امہ کی درد لے کے انہوں نے سارے کام کیا. اب پہلا کام کیا تھا کہ آپ نے جراحی میں بہت بڑا کام کیا. القانون کتاب لکھنے کے علاوہ ابن سینا نے جراحی پہ بہت کام کیا. غذائی علاج کو بہت اہمیت دی کہ ہماری جو بیماریاں ہیں وہ ہماری غذائی بے اعتدالی کی وجہ سے جو ہے نا وہ پیدا ہو رہی ہیں، تو ڈائٹ سے ہی ان کو کنٹرول بھی کیا جائے. اور امراض کی تشخیص کے بنیادی پیرامیٹرز طے فرمائے. کہ نبض کا عروہ شناسی، آنکھیں دیکھیں، بال دیکھیں، چلنا دیکھیں، بولنا دیکھیں، بیٹھنا دیکھیں کسی شخص کا، اور اس کا موسم دیکھیں، اس کا پیشہ دیکھیں، اس کی شخصیت دیکھیں، اور اس کا ماحول دیکھیں. کیونکہ یہ تمام چیزیں اس کی پرسنالٹی پہ اور اس کے کردار پر اور اس کی بیماریوں کا پیش خیمہ بن سکتی ہیں. اور تو اس لیے انہوں نے بہت کام کیا. اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ ایک اور جو بزرگ ہیں ان کا ہمارا جو حکمہ میں الرازی نام ہے ان کا، وہ 865 ہجری سے 925 ہجری عیسوی تک وہ موجود تھے. انہوں نے کتاب لکھی الحاوی کے نام سے. وہ ماہر کیمیا دان تھے ماشاءاللہ. اور ان کے طب اور نفسیاتی بیماریوں کی تشخیص آپ نے اس زمانے میں کی. نفسیاتی بیماریاں اس زمانے میں بھی آپ نے ان کی تشخیص فرمائی. اور ابن رشد نے کتاب لکھی الکلیات فی الطب. کلیہ اس چیز کو کہتے ہیں جو بیسک بنیادی قانون ہوتا ہے، وہ فی طب جس کلیے کی بیس کے اوپر آگے بڑھیں گے نا. پورا نصاب جو ہے وہ کلیات پر بیس کرتا ہے. حکیم صاحب بڑا ڈیٹیل میں بتایا آپ نے طب یونانی اور طب عربی میں جو بیسک ڈفرینس تھا. تو یہاں پر ایک حکیم صاحب بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس لوٹ کے آئیں گے، یہیں سے کنٹینیو کریں گے اس کو. ناظرین آج ہم بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں طب کے اوپر. حکمت ہے کیا چیز؟
کہا جاتا ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. جب ہم اپنے اس جسم کی طرف نظر دوڑاتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ پاک نے کون کون سی نعمتوں کے ساتھ ہمیں یہ جو اتنی بڑی نعمت دی ہے اس کا ہم کیسے شکر ادا کریں، اور پھر ہم کس طرح سے اس کو ان تمام چیزوں کو لے کے حکمت میں جو چیزیں بتائی گئی ہیں، جس طرح سے حکیم صاحب بتا رہے تھے کہ ہم کس طرح سے اس کو تندرست رکھ سکتے ہیں. تو یہاں پر لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک سے لوٹ کے آئیں گے. اسٹے ٹیون. ویلکم بیک ناظرین. بات کر رہے ہیں آج ہم حکمت کے اوپر. میں چلوں گا عامر رشید صاحب کی طرف. حکیم عامر رشید صاحب ہمارے ساتھ ہیں. حکیم صاحب آپ نے بڑی ڈیٹیل میں پہلے باتیں بتائیں، یہ بتائیے کہ حکمت کے اندر بیسکلی جو مرض ہوتا ہے اس کی کیا تعریف ہے؟ حکمت کیا کہتی ہے؟ مرض کیسے، مطلب اس کی تعریف کیا ہے؟ مرض کی تعریف کیا ہے؟ ہاں دیکھیں ڈاکٹر صاحب، آپ نے بڑا اچھا سوال کیا کہ حکمت میں مرض کہتے کس کو ہیں. اصل میں یہ ایک ایسا لفظ ہے جس کی بنیاد، مریض کی جو بنیاد ہے وہ رضا سے نکلا ہے. یہ عربی کا لفظ ہے رضا، یعنی کہ ایسا شخص جس پہ رب راضی ہے، جس کو رب صاف کرنا چاہتا ہے، رب جس کو پاک کرنا چاہتا ہے اس کو مریض کرتا ہے. اللہ اکبر. اور وہ جب کیونکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، کہ جب ہم کسی انسان پر کوئی نعمت اتارتے ہیں تو وہ ہم سے منہ پھیر لیتا ہے. وَإِذَا مَسَّ الضُّرُّ، اور جب ہم اسے کوئی تکلیف دیتے ہیں تو دعانا لِجَنبِهِ قَاعِدًا وَقَائِمًا، تو اٹھتے بیٹھتے لیٹتے ہمیں پکارتا ہے. اللہ اکبر. تو رب جب کسی کے منہ سے اپنا نام سننا چاہتا ہے تو اس کو بستر پہ ڈالتا ہے. پہلے تو یہ بات، اس لیے سرکار نے ارشاد فرمایا کوئی مریض ہو جائے تو تم اس سے دعا کروایا کرو. بالکل ایسے ہی اس کی عیادت کے لیے جائیں، اسے دعا کے لیے اس کو کہیں. دعا کریں. وہ اللہ کی پکڑ میں نہیں ہے، اس کے گناہ جھڑ چکے ہیں اللہ اور وہ اللہ کی قربت میں ہے، وہ اللہ کی نگاہ میں ہے وہ. تو اب اس میں مریض کے، اب ہم مرض اس کو کہتے ہیں. دیکھیں جو انسان ہے وہ تین چیزوں کا مرکب ہے: روح، نفس اور جسم. اوکے. ہمیں روح کا ادراک نہیں ہوتا، ہمیں نفس کا ادراک نہیں ہوتا، ہمیں بدن کا ادراک ہوتا ہے. تو جو بندہ صرف بدن کی بیماریوں کو سمجھتا ہے اور ان کو ہی مرض قرار دیتا ہے تو وہ طبیب ہوتا ہے. اوکے. جو نفس کو بھی جانتا ہے، نفس کی عوارض کو بھی جانتا ہے، اس کی بیماریوں کو بھی جانتا ہے، روح کی بیماریوں کو بھی جانتا ہے، روح کی پریشانیوں کو بھی جانتا ہے، اور مکمل انسان کو جانتا ہے نا جی، وہ حکمت کرتا ہے وہ بندہ. اللہ اب اس میں روح بھی بیمار ہو سکتی ہے، نفس بھی بیمار ہو سکتا ہے، جسم بھی بیمار ہو سکتا ہے. تو یہ حکیم اور طبیب میں یہ بنیادی سا فرق میں بھی آپ سے عرض کروں. مرض اس کو کہتے ہیں جی کہ جو آپ کو، اب اس کو انگلش میں کہتے ہیں ڈیزیز. ڈیزیز کا یہ دو لفظوں کا مرکب ہے، ڈس ایز. دیکھیں جو چیز آپ کو بے چین کر دے وہ مرض ہے. بے شک. جو آپ کو سکون سے نہ بیٹھنے دے وہ ایز نہ رہنے دے جو آپ کی لائف کے اندر. ڈیسیز کر دے، ڈیزیز کر دے تو وہ مطلب وہ ہے مرض ہے. وہ مرض ہے جی. اچھا حکیم صاحب، یہاں پر بات کی جا رہی ہے مرض کی. حکمت میں شفا کسے کہتے ہیں؟ پھر شفا کا کیا مفہوم لیں گے ہم؟ ہاں پہلی تو بات یہ، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، جیسے آپ اپنے انٹرو میں ابھی آپ نے کہا کہ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ، یعنی کہ جب میں مریض ہوتا ہوں تو خدا مجھے شفا دیتا ہے. وہی مجھے شفا دیتا. ہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ مریض میں اپنی کسی لاپرواہی سے ہوں گا، لیکن مجھے شفا جو ہے نا میرا رب من جانب اللہ، میرا رب دے گا نا جی. اب شفا کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو فطرت نے پکڑ لیا ہے، کسی بیماری نے پکڑ لیا ہے، اگر اس شخص کو اس کا علاج کیا جائے، اس کو غذا بتائی جائے، اس کو دوا بتائی جائے، اس کو پرہیز بتایا جائے اور اس کا علاج کا دورانیہ طے کیا جائے اور مریض ان کے ساتھ کمپلائی کرے، تو اگر اس کو ہر چیز میں کمپلائنس کر رہا ہے مریض، تو اس کا وہ مرض جو ہے نا مکمل طور پر ختم ہو جانا چاہیے. اور وہ مرض کبھی بھی اس کی زندگی میں، وہ والا مرض جس کا علاج کیا گیا ہے، وہ کبھی پلٹ کر نہ آئے. اوکے. جس کا علاج ہو جائے گا اس کا پلٹنا نہیں ہے، وہ شفا میں، اس کے تعریف میں پورا نہیں اترے گا. شفا یہ ہے کوئی مرض ہوا، آپ نے اس کو علاج کیا اور مریض نے پوری طرح کمپلائنس کی، اور وہ پھر دوبارہ اس کو وہ مرض ساری زندگی نہیں ہونا چاہیے. اوکے. مطلب اس کو سرے سے شفا یاب ہو گیا، وہ اس کو اس بیماری سے بالکل اس کی جان جو ہے نا وہ ختم ہو جائے. جب تک جڑ سے ختم نہیں ہوگی وہ موجود رہے گی. اور حکمت جڑ سے ختم کرتی ہے شفا کو.
تو شفا اس کے ہمارے حکمت میں مفہوم یہی ہے کہ خواہ وہ روحانی عوارض ہوں، خواہ جسمانی عوارض ہوں، خواہ وہ آپ کے روحانی عوارض ہوں، اس کو ہمیشہ کے لیے ختم کیا جائے. تو اب اس کو جو شفا ہے اس کے لیے مختلف طریقہ کار اختیار کیے جاتے ہیں جی، کہ اس میں غذائی علاج بھی کیا جاتا ہے، جسمانی علاج بھی کیا جاتا ہے. اس میں اچھا غذا کی آپ نے بات کی، حکمت کے اندر ڈائٹ کا بیسک کیا کانسیپٹ ہے؟ ڈائٹ کتنا زیادہ ضروری ہے؟ غذا کی جو بات کی جاتی ہے تو حکمت میں غذا کی کتنی اہمیت ہے؟ اس کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ جو شاید ہماری سوچ سے بھی زیادہ ہے. اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ انظر الی طعامک و شرابک، کہ تم نظر رکھو اپنی جو تم کھاتے ہو اور جو تم پیتے ہو. اور اللہ پاک نے قرآن پاک خود اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کلو واشربو ولا تسرفوا، کہ یار تم کھایا کرو اور پیا کرو لیکن اسراف کبھی بھی نہیں کرنا. ہمارے ہاں جو امراض آتے ہیں وہ اسی وجہ سے آتے ہیں کہ ہم کھانے میں بے اعتدالی کرتے ہیں، زیادہ کھاتے. اوور ایٹنگ ہمارے ہاں سب سے زیادہ امراض کی بنیادی وجہ ہے. یعنی کہ جو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ زیادہ کھا رہے ہیں کہ صحت مند ہوں گے تو زیادہ کھانا جو ہے یہ بھی ایک بیماری کی طرف لے جاتا ہے. صحت کچھ اور ہے، تندرستی کچھ اور ہے. تندرستی یہ ہے کہ آپ کا جو تن ہے وہ درست رہے، آپ کا جو جسم ہے وہ درست رہے. اور ہمیں ان چیزوں میں مد نظر رکھنا ہوتا ہے کہ اب بہت سی ہمیں نفسیاتی بیماریاں بیمار کر رہی ہوتی ہیں. ہمیں خوف، اللہ پاک قرآن پاک میں کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ میں تمہیں آزماؤں گا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. اب یہ اللہ کے قانون ہے، یہ قانون فطرت کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں اس سے سامنے سے گزرنا پڑے گا نا جی. اللہ فرماتے ہیں میں تمہیں خوف سے بھی آزماؤں گا. یار اب خوف بھی بندوں کو بیمار کرتا ہے. جو بندہ خوف کے زیادہ ہوتا ہے اس کا بلڈ پریشر ہمیشہ لو سائڈ پہ رہتا ہے، اس سے آپ کوئی کریٹیو کام نہیں کروا سکتے، وہ کوئی اس کی ساری صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہیں، معدوم ہو جاتی ہیں، وہ ڈر کے خوف کے سائے میں ہی رہتا ہے وہ. ہاں جی. تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو آہستہ آہستہ پھر جو سلو ڈاؤن ہو جائے گا وہ بیماری کی طرف جائے گا. خوف، اسی طرح مایوسی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس نہ ہونا. اگر تو مایوس ہو گئے تو ومن یقنط من رحمت ربہ الا الضالون، میری رحمت سے صرف وہی مایوس ہوگا جو گمراہ ہو چکا. اللہ، اس کا مطلب ہے مایوسی یہ بھی آپ کو بیمار کرتی ہے، بزدلی بھی آپ کو بیمار کرتی ہے. یہ وہی خوف کی اسی کے ٹریٹس ہیں نا، مختلف. ہاں. اور جب آپ کھانے کی بات کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں نا جی کہ ایک حدیث مبارکہ بھی ہے کہ ایک شخص غلاف کعبہ کو پکڑ پکڑ کے ہلا کے اللہ سے دعائیں مانگ رہا ہے، اس کے جسم پہ مٹی کے آثار ہیں، سفر کے آثار ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو نہیں سنتا کیونکہ اس نے اس بات کا دھیان نہیں دیا کہ اس کے پیٹ میں لقمہ حرام ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو اس کو کبھی بھی شفا نہیں ہوگی کیونکہ اس نے حلال نہیں کمایا. تو جو حلال کماتے ہیں اللہ ان کو بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے. جو حرام اور حلال کا فرق نہیں کرتے تو اللہ ان کو لا علاج امراض کا شکار کرتا ہے. اللہ اکبر. تو کھانا پینا کے بے اعتدالی جو ہے وہ ہمیں بیماریوں کے بہت بڑا موجب جو ہے نا جی وہ ہماری غذائی بے اعتدالیاں ہیں، اور ان سے ہم واقف ہیں کیونکہ روح کی غذا کچھ اور ہے، بدن کی غذا کچھ اور ہے. تو ہمیں پتہ تبھی چلتا ہے جب ہمارا بدن بیمار ہوتا ہے. تو بدن کی بیماری کا روح کی بیماری کو تو ہم لوگ بیماری سمجھتے ہی نہیں ہیں، اس کو تو ہم ڈائگنوز بھی نہیں کراتے، نہ خود کرتے ہیں نہ کسی کو دکھاتے ہیں. حالانکہ سرکار کا ارشاد تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو نظر ہے وہ تمہارے نا اندر ہے، روح کے اوپر ہے، قلب کے اوپر ہے. ان اللہ لا ينظر الى صورکم، اللہ کی ذات تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتی ہے. بلا ينظر الى اموالکم، وہ تمہاری مال و دولت بھی نہیں دیکھتی ہے. بل ينظر الى قلوبکم، لیکن تمہارے دلوں پہ اس کی نظر ہوتی ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. وہ روح بیماری تو اس کو سمجھتے ہی نہیں ہے، اس کے ہمارے نزدیک کوئی بیماری نہیں. لیکن جو طب بات کرتی ہے کہ جو ہمارے جسمانی عوارض، اچھا یہی روحانی بیماریاں ہمارے جسم کو متاثر کرتی ہیں، یہی نفسیاتی بیماریاں، نفسانی بیماریاں ہمارے جسم کو متاثر کرتی ہیں، ہماری ذہنی بیماریاں ہمارے جسم کو متاثر کرتی ہیں. اور ان سب کے پیچھے جو فیڈ بیک ہے اس میں بہت بڑا کردار ہماری غذا کا ہے. اوکے. اچھا حکیم صاحب، جس طرح سے آپ نے غذا کی بڑی ڈیٹیل اس کے ڈائنامکس تک آپ نے ڈسکس کر دیے، بتا دیے، دوائیوں کی، میڈیسنس کی اگر بات کی جاتی ہے تو حکمت کے اندر جو ہے وہ کس قسم کی ادویات سے علاج کیا جاتا ہے اور کیسی ادویات ہوتی ہیں، وہ کیسے ترتیب بنائی جاتی ہیں؟ تو وہ ادویات کے بارے میں بتائیں کہ وہ کیسے ان کا علاج ہوتا ہے. ضرور جی. ڈاکٹر صاحب آپ نے بڑا اچھا سوال پوچھا ہے کہ دیکھیں جب ہم فطرت کی ہی بات کرتے ہیں تو ہم علاج بھی فطرت سے ہی کرنا چاہتے ہیں. اب دنیا اللہ رب العالمین نے جو بنائی ہے اس کی بنیاد ٹوٹل 3 چیزیں ہیں جن کو ہم حکمت میں موالید ثلاثہ کہتے ہیں. اوکے. نباتات اور حیوانات. یہ ان کی ارتقائی حالت بھی ہے. یہ زمانے میں جمادات سے دنیا شروع ہوتی ہے، نباتات میں جاتی ہے اور نباتات کے بعد ہی حیوانات کی جاتی ہے.
تو ان سب کا یہ ارتقائی نظام جو ہے کائنات کا ہے اس کے مطابق ڈیزائن کیا جاتا ہے. ہماری جو خوراکیں ہیں، ہماری جو دوائیں ہیں، وہ بھی انہی تینوں چیزوں سے اخذ کی جاتی ہیں. جیسے اب ہم نمک کھاتے ہیں، نمک ہماری زندگی کا بہت اہم حصہ ہے. تو یہ جمادات میں سے ہے، یہ پتھر ہے، یہ علاج بھی ہے بہت سی بیماریوں کا. اسی طرح ہم نباتات، ہم پتوں کو، جڑی بوٹیوں کو، تنوں کو، پھلوں کو، پھولوں کو، ہم ان سے دوائیاں بناتے ہیں جی. ان کے بھی اثرات ہوتے ہیں. اب اس کے علاوہ آخر میں ہم جیسے حیوانی چیزوں سے علاج کرتے ہیں. حیوانی چیزوں مطلب کیا ہے؟ ہم دودھ پیتے ہیں، ہم شہد استعمال کرتے ہیں، ہم یہ سب چیزیں گوشت کھاتے ہیں، یہ حیوانی ہے جی سارا. ہم چربی استعمال کرتے ہیں، یہ دوائیوں میں بھی استعمال ہوتا ہے. تو یہ ہمارے جو ماخذ ہیں یہ موالید ثلاثہ ہی ہیں جن سے ہم اپنے ادویات کی تیاریاں کرتے ہیں. اچھا حکیم صاحب، آج کے دور میں آپ کیا سمجھتے ہیں، طب کسی پسماندگی کی طرف چل رہی ہے؟ اگر ایسا ہے تو اس کے بیسیکلی وجہ کیا ہے، اس کے پسماندگی کی طرف جانے کے طب کے؟ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں جی. پہلے تو بات یہ ہے کہ یہ جو آج کل کا جو زمانہ ہے وہ انڈسٹری کا زمانہ ہے، انڈسٹریلائزیشن کا زمانہ ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے. ٹیکنالوجی کا دور ہے. ایک وقت یہ تھا کہ گاؤں میں لوگ رہا کرتے تھے، چھوٹی چھوٹی آبادیاں ہوا کرتی تھی، تو پورے گاؤں کے اندر ایک ہی حکیم ہوا کرتا تھا، ایک ہی مولوی ہوا کرتا تھا، ایک ہی لوہار ہوا کرتا تھا، ایک ہی کارپینٹر ہوا کرتا تھا. وہ اپنے علاقے کی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے کافی ہوتا تھا. لیکن بعد میں جب سے انگریزوں نے پوری دنیا پہ قبضہ کرنا شروع کیا تو انڈسٹری کو بھی متعارف کروایا، ہر چیز کو انڈسٹریلائز کر دیا، پھر اس نے اس کو مارکیٹ کیا، کمرشلائز کیا، تو جس کی وجہ سے ہمارے ہاں جب انڈسٹری کا جب دورہ ہوا تو یہ جو چھوٹی چھوٹی صنعتیں تھیں ہماری بند ہونا شروع ہو گئی. اب اس کی وجہ سے سب سے بنیادی وجہ یہ ہے. پھر ان لوگوں نے اس کو ایسی پیکنگ میں پریزنٹ کیا، اپنے آپ کو ایسے اپنے رکھاؤ رکھا ہے جدید ماڈرن سائنس نے کہ جو ہمارے روایتی حکماء ہیں جو داڑھی ٹوپی کے ساتھ اور واسکٹوں کے ساتھ بیچارے، تو ان کو کوئی اہمیت ان کی آہستہ آہستہ پروپیگنڈا کر کے اور سرکاری. ایک دور ہوتا تھا شاہی حکیم ہوا کرتے تھے، خاندانوں جو شاہی خاندان ہوتے تھے ان کے اپنے حکیم ہوا کرتے تھے. لیکن اب ایسا نہیں ہے جی. اب وہ اپنے بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں آج کل تو حکماء جو ہیں. اور ہمارا سلسلہ بھی اسی لیے ہے کہ ہم حکماء بتا سکیں کہ ابھی حکمت زندہ ہے، اس کے علمبردار شاید کمزور ہو گئے لیکن اس کو دوبارہ زندہ کرنے کی ضرورت ہے. اب اس میں بہت سی وجوہات یہ ہیں جی. ہماری حکمت کی بنیادی نقائص میں وہ یہ ہیں کہ ہم سائنسی تحقیقات کو انگریزوں کی تحقیق سمجھ کے اس سے خود کو متنفر کرتے ہیں. یہ ایک تعصب کی بات ہے. جدید سائنس کے ساتھ اپنے آپ کو ٹیلی نہیں کیا حکماء نے، اپنے آپ کو مینیج نہیں کیا، جدید اناٹمی فزیولوجی کے ساتھ اپنے آپ کو اپ گریڈ نہیں کیا، اسی روایتی بیسکس مسٹیکس ہیں جو ایکسیپٹ نہیں کیا. بالکل جی. اور پھر بیماریوں کی تشخیص میں سوائے نبض اور قارورہ کے کسی چیز کو لوگوں نے اہمیت دی ہی نہیں ہے. حالانکہ سائنس MRI پہ چلے گی، الٹرا ساؤنڈ پہ چلے گی، اندر تک چلے گئی اور سب ٹیسٹ کر رہی ہے، ہر چیز تک پہنچ گئی اور لوگوں میں اس کی ایکسیپٹنس بہت زیادہ ہوگی. لیکن طب نے اپنے پیرامیٹرز کو چینج نہیں کیا. پھر اس کے علاوہ دیکھیں جی، سرجری اور ایمرجنسی میں حکمت کے پاس کوئی پراپر یعنی کہ ایسا حل نہیں ہے کہ وہ ایمرجنسی ٹریٹمنٹس کر سکے یا سرجری بہترین قسم کی کر سکے. آپ کو ایسے لوگ حکماء میں نہیں ملیں گے. جرائی کے لیے تو کوئی وہ نہیں ہے ایسا. نہیں ہے جی. پھر ان کی دوا دیر سے اثر کرتی ہے. اب یہ لوگوں میں اتنا ٹیمپرامنٹ نہیں ہے، آج کل کا جدید دور ہے، لوگوں کے پاس وقت نہیں ہے، تو وہ کہتے ہیں جی یار آپ کی دوائیاں تو وہ سلو کام کرتی ہیں. تو پھر ہم اس لیے لوگ اس سے متنفر ہونا شروع ہو گئے. پھر کچھ بیماریوں کا حکمت میں علاج نہیں ہے، جیسے کینسر کو ٹریٹ کرنا اتنا آسان نہیں ہے. کیا جا سکتا ہے لیکن اتنا آسان نہیں ہے. HIV کی بیماری جو ایڈز ہے اس کو ٹریٹ کرنا اتنا آسان نہیں ہے. اسی طرح جو وراثتی بیماریاں جو جینیٹک ڈیزیزز ہیں اس کا حکمت میں پراپر اس کو توجہ سے نہیں دیکھا گیا. پھر جو شدید قسم کے انفیکشنس ہوتے ہیں، ایکیوٹ انفیکشنس ہوتے ہیں، اس میں ٹریٹمنٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی اتنی بہتر دوائیاں موجود نہیں ہوتی ہیں. ریسورسز کی وجہ سے یا اس کے لیے تشخیص ہی نہیں ہوتی؟ وہ تشخیص کیسے کرے گی طب اس کو؟ نہیں، تشخیص کر لیتی ہے، تشخیص کر لیتی ہے، لیکن اصل میں کچھ بیماریوں کے بڑھنے کی رفتار بہت زیادہ ہوتی ہے اور دوائیوں کا جو اثر ہے اس کے مقابلے میں نسبتاً کم ہوتا ہے، اس لیے وہ بڑھتی چلی جاتی ہے. اوکے جیسے اس کو وہ دوائیاں جو ہے نا اوور کم نہیں کر پاتی ہیں کیونکہ کینسر کی بڑھنے کی اسپیڈ بہت ہوتی ہے، وہ دنوں کیا منٹوں میں بڑھ جاتا ہے. لیکن جو دوائیاں ہیں وہ ہفتوں میں کام کریں گی تو مرض کیسے وہ تو پھر obviously سی بات ہے کہ مرض بڑھتا چلا جائے. پھر اس کے علاوہ جڑی بوٹیوں کی ہمیں آج کل جو مل رہی ہیں وہ بھی خالص نہیں مل رہی ہیں، جس کی وجہ سے لوگوں کا علاج معاوضہ پراپر نہیں ہوتا. پھر ان کے جو اوزان ہوتے ہیں، ان کی جو کوالٹی ہوتی ہے وہ کمپرومائزڈ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے پرابلم ہو جاتی ہے جی. اور مستند معالجین اور ان کے
प्रॉपर जो कॉलेजेस की भी कमी है, जहाँ मुस्तकिल तौर पे बाकायदा तरीके से पढ़ाया जाए, लिखाया जाए, Okay. सिखाया जाए, इसकी भी कमी है जी। और हमारे पास गैर मियारी और मिलावट शुदा अद्वियात की भरमार है, जिसकी वजह से हम किसी को दवाई देते भी हैं तो उसको इतने अच्छे तरीके से उसको फ़र्क नहीं पड़ता। ये सारी वजूहात हैं जो हिकमत को पीछे करने में हमारे रुकावट है। अच्छा हकीम साहब, तो फिर ऐसी कौन सी बीमारियां हैं जिसमें हिकमत का बड़ा शाफी इलाज मौजूद है? तो ऐसी भी बीमारियां कोई होंगी ना? बिल्कुल जी, ऐसी तो बहुत ज़्यादा बीमारियां हैं। जैसे आपने इंट्रो में इरशाद फरमाया था कि हम जो एक ही चीज़ से पहचाने जाते हैं हकीम, लेकिन मेरा ख्याल है ये बहुत गलत कॉन्सेप्ट है। और लेकिन इसको, ये आजकल लोगों के ज़हनों में कॉन्सेप्ट तो है ना ये। जी बिल्कुल है, लेकिन इसको बदलने की ज़रूरत है और हमारे यहाँ आज बैठने का मकसद भी यही है। आप मेरी बात याद रखिएगा कि मैदे और हाजमे की बीमारियों में हिकमत से बेहतर कोई इलाज नहीं है। अब मैदे में आप देखें, अगर किसी बंदे में को कब्ज़ हो जाए, बदहज़मी हो जाए, तज़ाबियत हो जाए, पेट के कीड़े हो जाएं, भूख की कमी हो जाए और जिगर की कमज़ोरी हो जाए, तो इसमें हमारी हिकमत में बहुत ही लाजवाब किस्म की अद्वियात हैं जो इनको ट्रीट करती हैं। इसी तरह जोड़ों और हड्डियों के जो अमराज हैं उनमें गंठिया, जोड़ों का दर्द, हड्डियों का भुरभुरापन होना, अर्क़ निसा, ये वो बीमारियाँ हैं जिनमें हमारा इलाज बहुत ही कामयाबी के साथ मरीज़ों को शिफायाब करता है। फिर जो जल्दी अमराज हैं, जैसे उनमें दाद है, ख़ारिश है, एक्जिमा है, सोराइसिस है, कील मुहासे हैं, फोड़े फिंसियाँ हैं, अगर किसी किस्म को ये वारिस किसी को हों, हिकमत में बेहतरीन किस्म का इनमें इलाज मौजूद होता है। फिर सांस और एलर्जी के जो अमराज हैं उनमें दमा है, एलर्जी है, साइनोसाइटिस है, खांसी है, नज़ला ज़ुकाम है, इसमें बेहतरीन किस्म का इलाज मौजूद है हिकमत के अंदर। फिर असाबी कमज़ोरी और जहनी अमराज जैसे बेखाबी है, जहनी दबाव है, स्ट्रेस है, याददाश्त की कमी है, डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, इसमें बेहतरीन किस्म के इलाज हमारे यहाँ मौजूद है जो बिल्कुल मुस्तरद है। और इसके अलावा देखिए कि मर्दाना और ज़नाना अमराज जो हैं जो इनफर्टिलिटी की तरफ लीड करते हैं, उनका यकीनन हम मशहूर भी इसीलिए हैं मेरा ख्याल है। और हाँ, ये वही बीमारियां ना कि जिनका जिक्र किया जाता है कि शायद हिकमत में इन्हीं का इलाज है। लेकिन इनका इलाज वाकई किया जाता है, ये हमारी पहचान भी है और ये इसमें किया भी जाता है और ये बहुत बेहतरीन किस्म का इलाज होता है। फिर मोटापा और वज़न की कमी आजकल बहुत कॉस्मेटिक इशू है, तो उसके अंदर भी हमारे बेहतरीन रिजल्ट हमारे पास आते हैं। और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना और डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के बेहतरीन से बेहतरीन अद्वियात हमारे पास मौजूद होती हैं। ओके हकीम आमिर रशीद साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती वक्त निकाला, तशरीफ़ लाए। आज के एपिसोड का वक्त यहाँ ख़त्म होने को है। नाज़रीन, आज हमने बात करने की कोशिश की बेसिकली हिकमत के ऊपर, तिब और हिकमत है क्या। इसको जिस तरह से मैंने अपने इंट्रो में बात करने की कोशिश की थी कि शायद किसी एक बीमारी की वजह से जाना जाता है, लेकिन आज हमने जब डिटेल्स में बात की हकीम आमिर रशीद साहब से, उन्होंने जब उसके डायनामिक्स बताए, बेसिकली हिकमत है क्या, हिकमत किस तरह से काम करती है और हमें किस तरह से अपनी बीमारियों को डायग्नोज करने के लिए हिकमत के तरीक़ों पे अमल करना चाहिए। तो इस पर मुझे बड़ी उम्मीद है कि आप इसके ऊपर अमल करेंगे, देखेंगे, समझेंगे और अपनी बॉडी को समझने की कोशिश करेंगे। आज के इस एपिसोड से इतना ही। सिद्दीक सरवर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।